ذرا تصور کریں، ایک محفل ہے، ہر طرف لوگ ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور اب یہ سوچیں کہ جب بھی کوئی شخص ایک لمحے کے لیے منہ موڑ کر دوبارہ ہماری طرف دیکھتا ہے تو وہ ایک بالکل اجنبی چہرہ بن جاتا ہے۔ صرف یہ خیال ہی کتنا پریشان کن ہے نا؟ لیکن یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں، یہ لاکھوں لوگوں کی روزمرہ کی حقیقت ہے۔ یہ بات مصنفہ ایما میال کی ایک دوست نے کہی تھی۔ سننے میں تو یہ ایک بڑی پیاری تعریف لگتی ہے نا، جیسے کوئی بہت ہی ملنسار ہو، ہر کسی سے گھل مل جاتا ہو۔ لیکن اس ایک جملے کے پیچھے برسوں کی ایک جدوجہد اور ایک بہت گہری سچائی چھپی ہوئی تھی۔ ایما کا ہر کسی سے اتنی گرم جوشی سے ملنا جیسے وہ پہلی بار مل رہی ہوں، دراصل ان کی کوئی عادت نہیں بلکہ ایک مجبوری تھی۔ یہ ایک طریقہ تھا اس مسلسل خوف اور شرمندگی سے بچنے کا کہ کہیں وہ کسی جانے پہچانے چہرے کو پہچان نہ پائیں۔ تو یہ ان کی شخصیت کا حصہ نہیں تھا بلکہ ایک اعصابی کیفیت سے بچنے کی ڈھال تھی۔ اور یہ حالت صرف دوستوں یا جاننے والوں تک محدود نہیں رہتی، اس کا اثر بہت بہت گہرا اور ذاتی ہوتا ہے۔ ایما میال ایک واقعہ بتاتی ہیں کہ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھیں تو اپنے ساتھ لیٹے شخص کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئیں، الجھن میں پڑ گئیں، حالانکہ وہ ان کا بوائے فرینڈ تھا۔ کبھی کبھی تو آئینے میں اپنا عکس بھی اجنبی سا لگنے لگتا ہے۔ یہی شاید اس حالت کا سب سے بڑا نفسیاتی بوجھ ہے، اپنے پن کے احساس کا کھو جانا۔ تو اس کیفیت کا ایک باقاعدہ نام ہے پرسوپگنوزیا۔ عام زبان میں اسے فیس بلائنڈنس بھی کہتے ہیں، اور یہ کوئی بہت ہی نایاب بیماری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مشہور اداکار بریڈ پٹ نے بھی اس پر بات کی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بھی اس کا شکار ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اکثر انہیں مغرور سمجھ لیتے ہیں، اور یہی اس حالت کا ایک عام سماجی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو چلیں اس موضوع کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو آخر یہ پروسوپگنوسیا ہے کیا چیز؟ آئیے اس کی بنیادی باتوں کو جانتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ یہ کوئی یادداشت کی کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ یعنی پروسوپیگنوسیا میں مبتلا شخص کو یہ یاد ہوتا ہے کہ اس کے دوست کون ہیں، ان سے کیا باتیں ہوئیں، وہ کیسے انسان ہیں۔ مسئلہ صرف ایک جگہ آتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ پہچاننے میں۔ یہ ایک عجیب سی ذہنی کشمکش ہے کہ انسان کسی کو جانتا تو ہے، لیکن اس کا چہرہ دماغ میں یوں کہیں کہ رجسٹر ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اس کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہے ایکوائرڈ پروسوپگنوزیا، جو کسی دماغی چوٹ یا پھالج کے بعد اچانک ہو جاتا ہے۔ ایما میل کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ اور دوسری قسم ہے کنجینیٹل، یعنی پیدائشی۔ اس میں انسان اس صلاحیت کے بغیر ہی پیدا ہوتا ہے اور اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ چہروں کو فوراً پہچان لینا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ حالت کتنی عام ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ دنیا کی تقریباً 2.5% آبادی اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ 2.5% کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 40 لوگوں کا ایک کمرہ ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہاں کوئی ایک شخص ایسا ہو جسے چہرے پہچاننے میں مشکل ہوتی ہو۔ اور چونکہ اس بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی، زیادہ تر لوگ ساری زندگی خود کو ہی قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں۔ وہ خود کو شرمیلا، لاپرواہ یا نام بھولنے والا سمجھتے ہیں، جس سے ان کی خود اعتمادی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دماغ یہ حیرت انگیز کام عام طور پر کرتا کیسے ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے کسی کو دیکھنا اور پہچاننا پلک جھپکنے جیسا کام ہے۔ ہم اس پر سوچتے بھی نہیں، یہ بس ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی صلاحیت ہے جس کی ہم اکثر قدر نہیں کرتے، لیکن یہ ہماری سماجی زندگی کی بنیاد ہے۔ سائنسدان اس پورے عمل کو 3 آسان حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلا ہے ڈیٹیکشن، یعنی دماغ یہ پہچانتا ہے کہ ہاں یہ ایک چہرہ ہے۔ دوسرا ہے میجرمنٹ، جس میں دماغ آنکھوں کے بیچ کا فاصلہ، ناک کی بناوٹ، ہونٹوں کی ساخت، ان سب چیزوں کو ماپتا ہے۔ اور تیسرا ہے کیٹیگرائزیشن، جہاں دماغ ان ساری پیمائشوں کو استعمال کر کے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ چہرہ کس کا ہے اور اس پر تاثرات کیا ہیں۔ اور اس پورے خودکار نظام کا جو مرکز ہے وہ ہمارے دماغ کے دائیں حصے میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جسے فیوزی فارم فیس ایریا یا FFA کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے دماغ کا فیس ڈیٹیکٹر ہارڈ ویئر ہے۔ لیکن پروسوپگنوسیا کے شکار شخص کے لیے یہ خودکار نظام کام ہی نہیں کرتا۔ جیسا کہ ایما میال کہتی ہیں، ان کے لیے یہ ایک ٹوٹا پھوٹا اور بہت محنت والا کام ہے۔ ہر سماجی موقع ایک امتحان بن جاتا ہے جس میں مسلسل ذہنی توانائی لگتی ہے اور غلطی کا ڈر بھی لگا رہتا ہے۔ تو اگر دماغ کا فیس ڈیٹیکٹر آف لائن ہے تو پھر لوگ اس دنیا میں جیتے کیسے ہیں؟ اس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے بہت ہوشیار طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔
وہ لوگ چہرے کے علاوہ دوسرے سراغوں پر انحصار کرتے ہیں، اور یہ کوئی شوق نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ وہ ایک طرح سے جاسوس بن جاتے ہیں جو ہر شخص کی شناخت کے لیے چھوٹے چھوٹے ثبوت اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ذہنی مشقت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان سراغوں میں کسی کی خاص آواز، ان کے چلنے کا انداز، ان کے بالوں کا رنگ یا سٹائل، کوئی ٹیٹو یا ان کے پسندیدہ کپڑے شامل ہو سکتے ہیں۔ انہیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی تفصیلات شعوری طور پر یاد رکھنی پڑتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو پہچان سکیں، ایک ایسا کام جو ہمارا دماغ خود بخود کر لیتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے وہ دنیا کو ایک گیس ہو گیم بورڈ کی طرح دیکھتے ہیں، جہاں ہر شخص خصوصیات کو ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ کیا اس کی مونچھیں، کیا اس نے ٹوپی پہنی ہے، وہ پورے چہرے کو ایک اکائی کے طور پر نہیں دیکھ پاتے، جو رشتوں میں ایک جذباتی دوری بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سماجی حالات سے نمٹنے کے لیے بھی کئی حکمت عملیاں اپناتے ہیں، اور یہ چالاکیاں صرف سہولت کے لیے نہیں بلکہ سماجی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے ضروری ہیں۔ جیسے اداکارہ جوانا لملی، جو خود بھی اس حالت کا شکار ہے، ہر کسی کو بڑے پرجوش انداز میں ہلو ڈارلنگ کہتی ہیں۔ یہ ایک بہت دلکش عادت لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک حفاظتی حکمت عملی ہے۔ آئیے اب اس طرف چلتے ہیں کہ اس چیلنج سے نمٹنے میں کمیونٹی اور ہمدردی کا کتنا بڑا کردار ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ پروسوپگنوزیا آٹسٹک لوگوں میں زیادہ عام ہے۔ اسی وجہ سے ایما میال جیسے بہت سے لوگوں کو آٹسٹک کمیونٹی میں اپنے اتحادی مل جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا کو مختلف طریقے سے محسوس کرنے کو قبول کیا جاتا ہے، اس پر سوال نہیں اٹھائے جاتے۔ ایما کا یہ قول اس احساس کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ جب لوگ آپ کو پرکھے بغیر قبول کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی سکون ہوتا ہے۔ یہ اس مسلسل ڈر سے آزادی ہے کہ لوگ آپ کو مغرور یا لاتعلق نہ سمجھ لیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہی ہے، اگر کوئی کسی کو پہچاننے میں ناکام رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مغرور یا لاپرواہ نہ ہو سکتا ہے کہ ان کا دماغ دنیا کو ہم سے مختلف طریقے سے پروسیس کرتا ہو۔ ان کے لیے ہر چہرہ ایک پہیلی ہے جسے وہ ہر لمحہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر میں بس ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ اگر ہر روز ہر شخص، یہاں تک کہ اپنے عزیز ترین لوگ بھی ایک نئے چہرے کے ساتھ سامنے آئیں تو سماجی زندگی کو کیسے نبھایا جائے گا؟ یہ سوچ پروسوپگنوزیا کے ساتھ جینے کی جذباتی اور نفسیاتی حقیقت کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔